بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی بات ذرا غور سے سنیے، پھر میں کچھ تجزیہ دیتا ہوں اس کا۔ دین کے علم میں پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کہ بنیادی بات کس نے کرنی ہے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنی ہے تو ہر ایک کی بات اس پر پرکھ کر دیکھی جائے گی، اور اگر وہ کسی اور اتھارٹی نے کرنی ہے تو عذرا کرم بتا دیجئے کون ہے۔ مثال کے طور پر مسیحیت میں وہ پوپ نے کرنی ہوتی، چلیے پھر تو پوپ سے انحراف کرنے کے نتیجے میں آدمی مجرم ہوگا۔ ہمارے دین میں بنیادی بات کس نے کرنی ہے؟ تو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کیا ہے کہ یہ بنیادی بات کرنے کا اختیار، بلکہ دین کی حیثیت سے کسی بات کو بھی دین قرار دینے کا اختیار، یہ صرف ایک ہی ہستی کو ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قرآن کی بھی سن لیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے تو اے نبی، اللہ کا عبادت گزار بن کر دین کو خالص اللہ کا مان کر چل۔ پھر اگلی آیت میں الا للہ الدین الخالص 39 اوور 2 اور 3۔ خبردار، دین خالص اللہ کا ہے۔ نبی کو تنبیہ کی جا رہی کہ اللہ کے دین کو خالص مان کر چل، اللہ کا بندہ بن کر۔ خبردار، دین خالص اللہ کا ہے، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3۔ اب آگے چلیے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ 12 کی 40۔ حکم تو صرف اللہ کے لیے کا چلے گا، یعنی حکم میں شراکت نہیں ہوگی، حکم صرف اللہ کے لیے کا، 12 کی 40۔ دوسری جگہ لا یشرک فی حکمہ احد 18 کی 26۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی ایک کو بھی۔ آپ دیکھیں، غور کیجئے، کسی ایک کو بھی، یعنی صرف اللہ کا حکم چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا، 18 کی 26۔ یہ دوسری آگے آئی آیت، یہاں بھی نبی سے کہا جا رہا ہے تو آپ نصیحت کیا کیجئے قرآن سے، فذکر بالقرآن 50 کی 45۔ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، صورتحال یہ ہے کہ جب دین خالص اللہ کا ہے، اس میں کسی انسان کی شراکت نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نصیحت کرنی ہے صرف قرآن سے، فذکر بالقرآن۔ لیکن کتنی دو ٹوک اور واضح آیات ہیں، 50 کی 45۔ پھر نبی سے کہا جا رہا ہے، یہ آ جائے 66 کی 1 پر، کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ لیکن کتنی کلیئر ہو گئی بات کہ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، تو کیوں اس چیز کو حرام کرتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، تیرے پاس کیا اختیار ہے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کر رکھے ہیں تیرے لیے، تیرے پاس اختیار کہاں سے آ گیا حرام کرنے کا؟ یعنی نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی چیز کو حرام کرنے کا، نہ کسی چیز کو حلال کرنے کا۔ 66 کی 1۔ اور اللہ کے احکام قرآن میں، نبی نے صرف کیا کرنا ہے؟ قرآن سے نصیحتیں کرنی ہے، اور اللہ کے احکام قرآن کے اندر 50 کی 45، جیسا آپ نے دیکھا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے قرآن سے۔ لہذا فائنل اتھارٹی قرآن ہوا، دین کی فائنل اتھارٹی قرآن ہوا۔ رسول کی حیثیت ثانوی ہے کہ وہ ان احکامات کے نفاذ کا ذمہ دار ہے، نفاذ کرے گا۔ نفاذ میں تو اس کی اطاعت ہو سکتی ہے، گویا کہ انتظامات میں، اللہ کے نصاب میں نہیں۔ نصاب خالص اللہ کا ہے، دین خالص اللہ کا ہے۔ لیکن غامدی صاحب کے آخری الفاظ آپ سنیں، کہتے ہیں کہ دین کا اختیار صرف اور صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ۔ یہ محمد رسول اللہ کو اتھارٹی قرار دینا کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں۔ کوئی ایک آیت میں نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کہا کو محمد الرسول اللہ دین میں اتھارٹی ہے۔ آپ الفاظ سمجھیے، محمد الرسول اللہ ایک آیت بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، رسول اللہ ہے، رسول اللہ ہے، اور یہ ایک عہدہ ہے، اور یہ بھی صرف نفاذ میں ہے، اس کی اطاعت بھی صرف نفاذ میں ہے، اس کی اتھارٹی صرف نافذ کرنے کی ہے، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی، اللہ کا نصاب تیار کرنے کی نہیں، احکامات کا۔ احکامات صرف قرآن کے اندر ہے، اور رسول بھی اس کا اتنا ہی پابند ہے، اور محمد رسول اللہ کو تو کسی ایک جگہ بھی اطاعت نہیں ہے۔ جناب نے فرما دیا
اللہ کے احکام چلیں گے، دین خالص اللہ کا ہے، نبی اور رسول محمد بھی اسی کے پابند تھے، ایک لفظ کا تغیر نہیں کر سکتے، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، اسی کے پابند تھے اور وہ چلے گئے۔ آئندہ آنے والی اتھارٹی رسول، ہر دور میں رسول کی اتھارٹی موجود ہونی چاہیے قرآن کی روح سے، ہر دور میں آئندہ آنے والی اتھارٹی وہ بھی قرآن کو نافذ کرے گی، قرآن کے نفاذ کی ذمہ داری اس کی ہوگی، احکامات بنانے کی نہیں، احکامات خالص اللہ کے چلیں گے، دین خالص اللہ کا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا شرک کر رہے ہیں غامدی صاحب کہ دین میں فائنل اتھارٹی انہوں نے کس کو بنا دیا؟ محمد الرسول اللہ کو۔ بتا دیں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کھلا شرک۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے دین میں اللہ کے احکامات چلیں گے صرف خالص اللہ کے، اللہ کی حکومت ہوگی، حکومت بھی اللہ کی، دین بھی اللہ کا، سارے احکامات اللہ تعالیٰ کے، رسول صرف اس کو نافذ کرنے کا ذمہ دار، اور وہ بھی رسول محمد رسول اللہ کی بات نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ۔ کتنا کھلا دھوکہ دیتے ہیں یہ بازیگر، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے اسکالرس، پھر چھوٹوں پہ ہم کیا شکایت کریں چھوٹوں کی؟ یہ آپ غور کیجئے گا۔ والسلام۔